لبنان جسے مشرق وسطیٰ کا پیرس اور سوئٹزرلینڈ سمجھا جاتا تھا، جسے اپنی خوبصورتی اور کاروبار کے لیے جانا جاتا تھا، آج اسرائیلی حملوں اور خانہ جنگی کے باعث تباہ حالی کا شکار۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد جو ملک ایران کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ملک ہے لبنان۔ جس کے نہ صرف جنگ میں 1200 سے زائد لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، بلکہ اس کے جنوبی علاقوں میں دریائے لاطینی تک اسرائیلی افواج نے قبضہ کر لیا ہے، جو کہ ملک کی آبادی کا 1/3 رقبہ بنتا ہے، اور وہاں سے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو، جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 15% بنتا ہے، نقل مکانی کرنی پڑی۔ لبنان کے جنوبی علاقوں کو جوڑنے والے 6 پلوں کو بھی اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے، اور وزیر دفاع اسرائیل کرٹز کا کہنا ہے کہ وہ دریائے لاطینی تک قبضہ کیے گئے علاقے کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کو حزب اللہ کے حملے رکنے کا یقین نہ ہو جائے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بہرحال یہ صلاحیت تو موجود ہے کہ وہ لبنان کے دریائے لاطینی تک کے علاقوں پر قبضہ کرے، مگر اس کے لیے اس قبضے کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہوگا، اور اس کی واضح مثال سن 2000 میں اسرائیل کا وڈرول تھا۔ اس وڈرول کی کہانی کیا ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال لبنان میں اسرائیل نے 3 صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس میں حزب اللہ سے وابستہ المنار ٹی وی کے صحافی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے 3 رضاکار بھی اپنی جان کی بازی اس جنگ میں ہار چکے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ اسرائیل نے لبنان پر قبضہ یا حملہ کیا، بلکہ اس کہانی کا آغاز 1978 سے ہوتا ہے، جب فلسطینی مزاحمت کاروں کے اسرائیل کے اندر ہونے والے حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنانی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور 1985 میں ایک کرسچن ملیشیا ساؤتھ لبنان آرمی کے ساتھ مل کر اس قبضے کو بیروت تک پھیلا دیا تھا، مگر پھر حزب اللہ کے متواتر حملوں کے بعد اسرائیل 22 سال بعد لبنان سے اپنا قبضہ ختم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ 2006 میں اسرائیل نے لبنان کو ایک دفعہ پھر اس وقت نشانہ بنایا جب حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر جا کر 2 اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کر لیا تھا۔ اس جنگ کے بعد ایک دفعہ پھر اکتوبر 7، 2023 کے اگلے ہی روز جب حماس نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ ہی کیا تھا، اس کے فوراً بعد لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اس کے بعد اسرائیل نے لبنان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا، اور ان حملوں میں تقریباً 1200 سے زائد شہری جان کی بازی ہار گئے، اور اسرائیل نے کئی اہم لبنانی چوٹیوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ 2024 میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے ایک سیز فائر معاہدے کے بعد بھی اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملے ہوتے رہے، اور اب بالآخر یہ ایک بڑی جنگ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اگر لبنان کے سیاسی سٹرکچر کی بات کریں تو یہاں عہدے مذہب کی بنیاد پر بٹے ہوئے۔ ملک میں صدر اگر میرونائٹ کرسچن ہوگا تو ملک کا وزیر اعظم سنی مسلم، اور اسی طرح پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ مسلم ہوگا، اور یہی وہ تقسیم ہے جس کے اثرات لبنان میں مختلف گروہوں کے درمیان خانہ جنگی کی صورت میں سامنے آتے رہے ہیں، اور اس جنگ میں بھی یہی چیز ہے جو ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جیسے ایرانی سفیر کی لبنان سے بے دخلی کے واقعے کو ہی لیجیے۔ جب لبنانی وزیر خارجہ جو کہ حزب اللہ مخالف ہیں، انہوں نے ایران کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا کہا، تو نہ صرف اس کی مخالفت حزب اللہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کی، بلکہ خود ایرانی سفیر نے بھی ملک نہیں چھوڑا۔ یہی نہیں بلکہ مارچ میں لبنانی حکومت نے حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے اور فوجی کارروائیاں روکنے کا حکم جاری کیا تھا، جس کے جواب میں حزب اللہ نے کہا تھا کہ وہ ایسے کسی بھی حکم کو نہیں مانتے، جس کے بعد اب شہریوں کی جانب سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار مزید بڑھ سکتا ہے۔ جہاں تک جنگ کے پھیلنے کا تعلق ہے تو اسرائیلیوں کو اس کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں۔ یہ سچ ہے کہ اسرائیل نے اپنی 4 ہلاکتوں کو مانا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی ہلاکتوں کو چھپاتے ہیں۔ تو جنگ پھیل ضرور رہی ہے، مگر جو ایک چیز جنگ کو بڑھنے سے روک سکتی ہے وہ ہے مزاحمت کاروں کی اپنی زمین پر ثابت قدمی اور اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت، تاکہ حملے کو روکا جا سکے۔ وتمكنهم من إيذاء هذا العدو الإسرائيلي من أجل وقف عدوانهم. التصعيد قائم. حملے روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں، ہم انہیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ میری بلدیات میں بھی ذمہ داری ہے۔ یہ جنگ جاری ہے اور اب اس کی سنگینی میں اضافہ ہوگا۔ یہ اب ہمارے لیے عام بات ہے۔ جتنا خون بہے گا
اتنا ہی میدان جنگ گرم ہوگا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اكثر هذه شغله معروفه يعني. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔